اور اب آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف، اور جو کانسپیریسیز تھیوری گردش کر رہی ہیں اور بڑی وائرل ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نوسٹراڈیمس جو ہے اس کی پریڈکشن تھی کہ ہنٹا وائرس پھیلے گا۔ ایک برازیلین اسٹرانومر ہے ایتھو سلومی، وہ خود کو لیونگ نوسٹراڈیمس بنا کے پیش کر، اور اس کی دوسری پریڈکشن جو ہے کہ ایک ڈیڈلی نیو ڈیزیز جو ہے وہ آئے گی 2026 کے اندر، کہ کرنل قذافی نے جو ہے وہ پریڈکشن کی تھی کہ ہنٹا وائرس جو ہے وہ پھیلے گا۔ پروفیسر جیانگ شیوکن نے کہا ہے کہ یہ ہنٹا وائرس پھیلے گا، کہ بل گیٹ نے کہا تھا کہ ہنٹا وائرس پھیلے گا۔ تو ایک انٹرویو میں جو 2022 کے اندر دیا تو انہوں نے کہا کہ جو نیکسٹ پینڈیمک ہے وہ کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہنٹا وائرس سے دنیا کی 50% آبادی مر جائے گی۔ WHO نے بڑی وارننگ جاری کر دی، ہائی الرٹ جاری۔ ایکس فائلز، سمپسن کارٹون، نوسٹراڈیمس، کرنل قذافی، بل گیٹ اور پروفیسر جیانگ شویکن کی پیشن گوئیاں سچ ثابت۔ ہنٹا وائرس کرونا سے 50 گنا زیادہ جان لیوا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ آج ہم ان ساری خبروں اور کانسپیریسیز تھیوریز کی سرجری کریں گے، اور ساتھ ہنٹا وائرس کی ابتدا، اقسام، پھیلاؤ، علامات، تشخیص، علاج اور احتیاط کو سائنٹیفک لینس سے بھی دیکھیں گے، اور آخر پر ایک مختصر اور آسان حل بھی پیش کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں ایکس فائل سے۔ 1990s کے اندر ایک سائنس فکشن سیریز بہت پاپولر تھی، اس کی 1998 کی ایک مووی ہے فائٹ دا فیوچر، تو اس میں ہنٹا وائرس پھیلنے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح 2012 میں سمپسن کارٹون کی 23rd سیزن کی 19th ایپیسوڈ کا ٹائٹل تھا اے ٹوٹلی فن تھنگ دیٹ بارٹ ول نیور ڈو اگین۔ بارٹ سمپسن کہتا ہے کہ کروز شپ سے ایک جان لیوا عالمی وبا پھیلے گی اینڈ کروز ول اسٹے ایٹ دا سی۔ 1 مئی 2026 کو ہالینڈ کا ایک کروز شپ وہ شپ ہوتا ہے جو سیر و تفریح کے لیے ہوتا ہے یا ڈسکوری کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کروز شپ ہے ہالینڈ کا۔ اس کا نام ہے MV ہونڈیس۔ اس نے ارجنٹینا کے بالکل ساؤتھ سے اوشایا سے اس نے سفر شروع کیا۔ یہ وہاں سے انٹارکٹیکا گیا، انٹارکٹیکا سے واپس آیا ارجنٹینا کے پاس، پھر وہاں سے یہ نکلتا ہے اور چل کے یہ سینٹ ہلینا پہ رکتا ہے۔ سینٹ ہلینا کے بعد اسینشن آئلینڈ کے بعد کیپ ورڈی، اور پھر 10 مئی کو یہ کینیری آئلینڈ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس پر 28 کنٹریز کے 88 پیسنجرز تھے اور 59 کرو ممبر تھے۔ 6 مئی کو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہالینڈ کا 70 سالہ شخص جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، اور 11 مئی کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو بیوی ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور جرمن خاتون ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان واقعات پہ ساری دنیا جو ہے اس میں تفتیش کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور WHO جو ہے وہ بھی انوالومنٹ شو کرتا ہے۔ 8 مسافر جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے 5 میں ہنٹا وائرس جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ پھر کروز شپ جو ہے کئی بندرگاہوں پر رکنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں ملتی۔ اسی طرح اس نے جب کینیری آئلینڈ میں پہنچنا ہوتا ہے تو وہاں بھی جو پورٹ کے ملازمین ہیں وہ بڑی اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح بارٹ سمپسن کی جو پریڈکشن تھی وہ اس کے 2 حصے جو ہیں وہ پارشلی جو ہیں وہ سچ ثابت ہو گئے، کہ کروز شپ سے ایک خطرناک بیماری جو ہے اس نے جنم لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کروز شپ ول اسٹے ایٹ سی۔
تو یہ ویسے کوئی ہنٹا وائرس نئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو کورین وار ہے یہ 1950 سے 1953 کے اندر لڑی گئی، اس میں جو یونائٹڈ نیشنز کے 3,000 جو ٹروپس ہیں ان میں یہ پراسرار بیماری پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ان کے اندر انٹرنل بلیڈنگ ہوتی تھی، یعنی خون جو ہے وہ بہتا تھا، اور ساتھ جو ہے ان کی جو کڈنی جو ہے وہ فیلور ہوتی۔ تو اس کا نام جو ہے کورین ہیمریج فیور رکھا گیا۔ ہیمریج کا مطلب ہوتا ہے خون کا تیزی سے نکلنا۔ پھر 1976 کے اندر ایک ساؤتھ کورین کا ویرالوجسٹ ہے، ویرالوجسٹ اس کو کہتے ہیں جو وائرس کو اسٹڈی کرے، ڈاکٹر ہو وانگ۔ تو اس نے جو اسٹرپڈ فیلڈ ماؤس ہے، یعنی چوہے سے کی ایک قسم سے اس نے اس وائرس کو آئسولیٹ کیا، اور ساؤتھ کوریا کے ایک مشہور دریا ہنٹن ریور کے اوپر اس کا نام ہنٹن وائرس رکھ دیا، جو بعد میں تبدیل ہو کے ہنٹا وائرس بن گیا۔ 1993 میں یو ایس اے میں ہنٹا وائرس کی ایک بہت ہی لیتھل جو اسٹرین ہے وہ ڈسکور ہوئی، جو کہ کڈنی کی بجائے ریسپائریٹری سسٹم کے اوپر اٹیک کرتی۔ اب ہنٹا وائرس کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بیماری ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو وہ ایسا وائرس ہے جس کے اندر RNA ہوتا ہے۔ اس کے 53 جو ہے وہ سٹرینز ہیں، اور WHO کے مطابق جو 22 سٹرین ہیں وہ انسانوں کو بھی انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جو پھیلنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو راڈنٹس ہیں، راڈنٹ ان کو کہتے ہیں جو سوراخ میں رہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں روڈ سے ہی لفظ جو ہے روڈنٹ، یعنی روڈ میں رہنے والے۔ تو راڈنٹس جو ہیں جیسے ماؤس ہے، ریٹ ہے، وولز ہیں، اور اسی طرح چند ایک بیٹس اور فش وغیرہ سے بھی پھیلتا ہے، لیکن یہ جو مین اس کا کلپریٹ ہے وہ ریٹ اور ماؤس ہیں، جن کو پہلے انفیکشن ہوتی ہے اور پھر وہاں سے انفیکشن جو ہے وہ انسانوں تک پہنچتی ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو اس کی 2 میجر کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک جو ہے وہ ہے اولڈ ورلڈ ہنٹا وائرس۔ تو اس کی مثال میں آپ دیکھ لیں، ہنٹا وائرس ہے یا سول وائرس ہے۔ سول چونکہ یہ 1988 میں جب سول اولمپکس ہوا تھا تو اس لیے اس کا نام سول وائرس رکھا گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہیمریج فیور ود رینل سنڈروم۔ ہیمریج کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، خون کا بہنا، تیزی سے بہنا، ویسلز کے رپچر ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں پھر رینل جو ہے لیٹن ورڈ ہے، رینل کا مطلب ہوتا ہے کڈنی، یعنی آف کڈنی، اور سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے سیٹ آف سمٹمس۔ کو ہم اس کو ایبریویٹ کریں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں HFRS۔ تو یہ ایشیا میں ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے، افریقہ کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی ٹرانسمیشن ہیومن سے ہیومن نہیں ہوتی۔ دوسری اس کی جو کیٹیگری بنتی ہے وہ ہے نیو ورلڈ ہنٹا وائرس۔ یہ اس کی میں مثال لیں، سن نومبرے، یہ اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نیم لیس۔ یہ ساؤتھ امریکہ کے اندر یہ ڈسکور ہوا تھا۔ دوسرا اینڈیز ہے، یہ بھی ساؤتھ امریکہ کے اندر ڈسکور ہوا تھا، آئسولیٹ ہوا تھا۔ چونکہ اینڈیز ساؤتھ افریقہ کا وہ نقشہ دیکھیں تو وہاں چلی سے اوپر اس کے جو ویسٹرن کوسٹ ہے، یہ اینڈیز ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو دنیا کا سب سے لمبا ماؤنٹن رینج ہے، کوئی 7,250 کلومیٹر کے قریب ہے، اور کوئی 7 ملکوں میں سے گزرتا ہے۔ اسی کے نام کے اوپر یہ اینڈیز رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑا ہی بدنام زمانہ اسٹرین ہے چونکہ یہ ہیومن ٹو ہیومن پھیلتا ہے۔ باقی کوئی اسٹرین جو ہے ہنٹا وائرس کا وہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمٹ نہیں ہوتا۔ تو جو MV ہونڈیس ہے اس کے وکٹم کے اندر جو ہے وہ جو اسٹرین پتہ چلا ہے وہ ہے ہنٹا وائرس۔ اور یاد رہے کہ 2018 میں ارجنٹینا میں جو ہنٹا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا تھا تو وہاں پہ ایک پارٹی پہ لوگ گئے تو وہاں ایک شخص کو تھا، اور اس کی وجہ سے یہ 34 اور جو بندے ہیں ان کو ہنٹا وائرس لگا تھا، اور کوئی 11 جو پرسنس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ جہاز بھی چونکہ ہونڈیس ارجنٹینا سے چلا ہے تو اس لیے اس پہ یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ وائرس ان کے پیسنجر کے اندر آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پہلے بھی وائرس موجود تھا
کہ نہیں. تو ایک مختلف جو ہیں اس کے اسٹیٹس اویلیبل ہیں. کوئی 1 لاکھ، کسی جگہ 2 لاکھ جو ہیں یہ اینولی بندوں کو ہنٹا وائرس ہوتا ہے. پچھلے ہی سال 2025 میں ایک ہالی ووڈ کا جو ایکٹر ہے جیک مین، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کی بیوی کی چند کو 1 ہفتے 2 ہفتے کے درمیان ہوئی، اور اس کی جو بیوی کی ڈیتھ تھی وہ بھی ہنٹا وائرس کی وجہ سے ہوئی تھی. اس وقت یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ میڈیا کے اندر آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مورٹیلٹی ریٹ کے اوپر. جب آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے کہ ہنٹا وائرس جو ہے یہ کرونا سے 50 گنا زیادہ جان لیوا ہے. تو یہ بات جو ہے کچھ سائنٹیفکلی ٹھیک ہے، کیونکہ جو کرونا وائرس تھا اس میں جو فرٹیلٹی ریٹ تھا 1% تھا، جبکہ یہ جو ہنٹا وائرس ہے اس کی جو پہلی جو اولڈ ورلڈ ہنٹا وائرس ہے جس کو HFRS کہتے ہیں، اس میں فرٹیلٹی ریٹ جو ہے 1 سے 15% ہے، جبکہ نیو ورلڈ ہنٹا وائرس جو ہے HPS اس میں 35 to 50% جو ہے فرٹیلٹی ریٹ ہے. تو یعنی گویا یہ کرونا وائرس سے جو ہے لوگ ایکسٹریمز لے رہے ہیں، تو یہ کرونا وائرس سے یہاں اسٹیٹسٹکلی 50% زیادہ ملک حقیقتاً بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے. تو جو انفیکٹڈ ریٹ ہے یا موس ہے یعنی چوہا ہے، اس کے یورین سے، اس کی ڈراپنگ یعنی اس کا جو فضلہ جو سالڈ ہوتا ہے اس سے، اور جو اس کا سلائیوا ہے اس سے یہ اس وائرس اٹھتا ہے، اور یہ جب وہ اس کو صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو ڈسٹ میں جاتا ہے، اور ڈسٹ جو ہے انہیل ہوتی ہے تو یہ انسانوں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کو ایئر بورن جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ایئر بورن وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے دوسرے تک منتقل ہوتی ہیں. اب ہم اس کی سمٹمز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کی جو ابتدائی جو علامات ہیں وہ فلو کی طرح اور کرونا کی طرح ہی ہوتی ہیں، یعنی سردی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہوتی ہے، اور پوری باڈی کے اندر درد ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایبڈومینل ایشوز ہوتے ہیں، یعنی متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد کوئی 5 سے 10 دنوں کے بعد جو ہے اس میں کچھ اور علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں. اگر تو اولڈ ورلڈ ہنٹا وائرس ہے جس کو HFRS کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو بلڈ پریشر ہے یہ لو ہو جاتا ہے، اور بلیڈنگ ہوتی ہے، اور کڈنی فیلئرز ہو جاتا ہے. اور جو نیو ورلڈ ہنٹا وائرس ہے یعنی HPS، تو اس میں کچھ 4 سے 10 دنوں کے بعد جو ہے یہ اس کے بعد کف ہوتی ہے، اور ڈیفیکلٹ بریدنگ ہوتی ہے، اور لنگس کے اندر فلوئڈ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور شاکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کیٹیگریز دیکھنی چاہیے. تو اس وقت جو وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے ہونڈیس کے اندر، وہ جو ہے وہ اینڈیز ہے، اور وہ نیو ورلڈ جو ہے ہنٹا وائرس ہے. یعنی یہ ایئر بورن بھی ہے، یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے یہ ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے، اور یہ ریسپیریٹری جو ہے سسٹم اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے. ایک تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ کیس ہسٹری ڈاکٹرز لیتے ہیں، کہ ایکسپوجر ٹو دا روڈنٹس، یعنی جو پیشنٹ آیا ہے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ کیا چوہوں کے علاقے میں تو نہیں وہ رہ رہا، یعنی وہ اگر اسٹور میں کام کر رہا ہے یا کسی ایسی فیلڈز میں کام کر رہا ہے جہاں پہ ریٹ اور موس ہیں، تو اس حساب سے پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں. پھر اس کی ٹریول ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہ ان علاقوں میں تو نہیں گیا جہاں پہ ریٹ اور موس جو ہیں، یعنی ریٹ اور موس کی ایکسپوجر سے اس کی جو ہے وہ ڈائگنوز کی جاتی. پھر اس کے بعد اس کے لیبارٹری کنفرمیشن بھی موجود ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی وائرس باڈی کے اندر آتا ہے تو جو امیون سسٹم ہے وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے. تو بلڈ سیمپل کے اندر ان اینٹی باڈیز کو دیکھا جاتا ہے، جس میں ایک بڑی مشہور ہے IgM، امیونوگلوبن M. تو یہ جو ہی وائرس آتا ہے تو یہ بن جاتی ہیں، یہ بڑی زیادہ مقدار میں بنتی ہیں، اور وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. دوسری پھر IgG ہے، یہ تھوڑی بنتی ہیں لیکن یہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، بہت دیر تک رہتی ہیں. اسی طرح ایک اور جینیٹک ٹیسٹ ہے RT-PCR، ریورس ٹرانسکرپشن پولیمریز
چین ریئیکشن. کرونا میں آپ نے اس کا بہت سارا نام سنا ہوگا. اس میں جو وائرس کا RNA ہے اس کی کاپیز بنا کے، بلینز کاپی بنا کے، پھر اس کے جو RNA ہے، وائرس کا جو RNA ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی تشخیص کی جاتی. تیسرا طریقہ ہے CBC، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. چونکہ اس بیماری کے اندر ہنٹا وائرس کے اندر جو پلیٹلیٹس ہیں یہ ڈراپ کر جاتے ہیں اور وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس طرح پھر ڈاکٹرز جو ہیں اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں. اور اولڈ ورڈ اگر ہنٹا وائرس ہے HFRS تو اس میں کریٹن لیول بھی چیک کر لیتے ہیں. اس سے کڈنی کے حالات جو ہیں کہ وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اور نیو ورلڈ ہنٹا وائرس ہے یعنی HPS ہے تو اس کے اندر جو ہے ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کر کے لنگس کے اوپر جو وائٹ سپاٹ ہیں ان کو دیکھ کے ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف. تو اس کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے. 2024 میں موڈرنا جو ہے وہ اس کی ویکسین بنا رہی ہے، لیکن وہ ابھی مختلف سٹیجز کے اوپر ہے. اور بھی اس کی ویکسین بن رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ویکسین اس کی موجود نہیں ہے. اسی طرح جو اینٹی وائرل ڈرگ ہیں، کوئی بھی ڈرگ FDA سے اپرووڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. البتہ رائبو ویرن جو ہے ایک میڈیسن ہے، اس کے اوپر لکھا تو بہت کچھ ہوتا ہے. وہ جو ہے اولڈ ورڈ جو ہنٹا وائرس ہے HFRS اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو بیماری کی شدت ہے اس کو یہ کم کرتی ہے اور اس کی جو مورٹیلٹی ہے اس کو بھی کم کرتی ہے، یعنی ڈیتھ کو بھی کی ریشو کو بھی کم کرتی ہے. لیکن وہ نیو جو ورلڈ ہنٹا وائرس ہے HPS اس میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں موجود تھا. اور ایک اور اینٹی وائرل ہے فیوی پیراویر. تو اس اسٹڈیز کے اندر جو اینیملز کے اوپر ہوئیں تو اس میں دیکھا گیا کہ جو وائرس کی ریپلیکیشن ہے وہ اس نے تقریباً سٹاپ کر دی، یعنی وائرس کی جو ریپروڈیوس کر رہا تھا، آگے کاپیز بنا رہا تھا، وہ بننے رک گئیں. اور بھی اینٹی وائرل ڈرگس جو ہیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا 2 طریقوں سے علاج کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو امیونٹی ہے اس کو مینیج کر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سمٹمز ہیں ان کو مینیج کر کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں پریکاشنز کی طرف. تو WHO نے واضح طور پہ اس کی پریکاشنز ہیں وہ بتا دی ہیں، CDC نے بھی بتا دی ہیں. اسی طرح برٹش اور یورپین یونین کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، 1-2 پیجز ہیں، آپ کو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. تو پہلی تو یہ ہے کہ جو اپنا گھر ہے یا ورک پلیس ہے اس کو آپ صاف ستھرا رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جو گھروں کے اندر یا کسی گودام کے اندر جو سوراخ ہیں جہاں سے ریٹ اور موس جو اندر انٹر ہو سکتے ہیں اس کو بند کریں. تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹور فوڈ ہے جو گودام میں رکھا ہوا ہے یا گھر میں آپ ایٹکس کے اندر یا اسٹور کے اندر جو ہے گندم یا چاول یا دوسری چیزیں لے کے رکھتے ہیں اس کی جو ہے وہ سیفٹی بڑی ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ اوائڈ ڈرائی کلیننگ اینڈ جو ہے دوسرا ویکیوم کلینر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈرائی کلیننگ کرتے ہیں تو وہ جو اس کے یورن ہے، اگر انفیکٹڈ ماؤس ہے تو اس کا جو یورن ہے یا اس کی جو ڈراپنگس ہے یعنی اس کا جو فضلہ ہے وہ پڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ اس کو ڈرائی کلیننگ کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ کے ساتھ اٹھتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کولوراڈو کے اندر ایک خاتون جو ہے اس کی گاڑی جو ہے وہ پنچر ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اسٹپنی لگانے لگتی ہے. تو اسٹپنی جب نکالتی ہے تو وہاں پہ جو ماؤس ہے اس کا نیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو وہاں پہ صاف کرتی ہے اور بعد میں اس کو ہنٹا وائرس ہو جاتا ہے. تو یہ ڈرائی کلیننگ نہیں کرنی بلکہ یا تو پہلے اس کے اوپر پانی چھڑک لینا ہے یا جو گیلی جو ٹاکی ہے یعنی ویٹ کلاتھ ہے اس کو جو ہے یہ یوز کرنا ہے. بلکہ ڈاکٹر کیمبل کی میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے اسٹیریلائز کر لیں اور جو اسٹیریلائز لیکوڈ ہے وہ ڈال کے اس کے بعد جو ہے وہ کلیننگ کریں. اس کے بعد جو 5ویں پریکاشنز ہے کہ وہ ہینڈ ہائیجین ہے. چونکہ ہاتھ کو صاف کریں، چونکہ ہاتھ سے بھی پھر ناک یا کان میں انگلی یا منہ میں جاتی ہے تو وہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. اور
چھٹی جو ہے کہ یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ چوہے وغیرہ زیادہ ہیں تو وہاں پہ آپ ماسک وغیرہ یوز کریں، اور جب صفائی کر رہے ہیں اس وقت بھی ماسک یوز کر لیں یا کپڑا رکھ لیں تاکہ وہ جو ڈسٹ ہے یا وائرس اڑ رہا ہے وہ آپ کے اندر نہ جائے۔ اور ساتویں جو ہے گیٹ ریڈ آف ریٹ اینڈ ماؤس، وہ مختلف طریقے ہیں ان سے آپ جان چھڑائیں۔ اور اب آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف، اور جو کانسپیریسیز تھیوری گردش کر رہی ہیں اور بڑی وائرل ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ناسٹراڈیمس جو ہے اس کی پریڈکشن تھی کہ ہنٹا وائرس پھیلے گا۔ ناسٹراڈیمس 16ویں صدی کا ایک فرینچ جو ہے ایسٹرانومر تھا، تو وہ 4 ورسز کی اس کی پوئٹری ہے، اس کو آپ اردو میں قطع یا رباعی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس نے کوئی 942 پریڈکشن کی ہیں، اور وہ میٹافوریکل لینگویج یوز کرتا ہے، یعنی اس کے کئی معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اور اس کی اگر آپ پریڈکشن دیکھیں تو وہ زیادہ پریڈکشن وار کے متعلق ہیں، ڈیزاسٹر کے متعلق ہیں، سیلاب اور زلزلوں کے متعلق ہیں، اور پلیگ کے متعلق ہیں۔ اس کی کوئی بھی پریڈکشن ہنٹا وائرس کی متعلق نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو ہوا یہ ہے کہ ایک برازیلین ایسٹرانومر ہے ایتھوس سولومی، وہ خود کو لیونگ ناسٹراڈیمس بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس نے 1925 کے آخر میں اس نے پریڈکشن کی تھی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوگی، اور وہ سچی ہو گئی۔ اور اس کی دوسری پریڈکشن جو ہے کہ ایک ڈیڈلی نیو ڈیزیز جو ہے وہ آئے گی 2026 کے اندر، یعنی ایک خطرناک مہلک نئی بیماری آئے گی۔ تو اب چونکہ اس کی پہلی جو ہے پریڈکشن وہ صحیح ہو گئی ہے تو لوگ اس کو ویٹ دے رہے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو لیونگ ناسٹراڈیمس کی طور پہ پیش کرتا ہے تو لوگ اس کو پھر یہ ناسٹراڈیمس کی جو ہے پریڈکشن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا فیکٹ چیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری وائرل کانسپیریسی تھیوری کے اندر کہ کرنل قذافی نے جو ہے وہ پریڈکشن کی تھی کہ ہنٹا وائرس جو ہے وہ پھیلے گا۔ تو ہوا یہ ہے کہ 2009 میں کرنل قذافی نے جنرل اسمبلی میں ایک بہت ہی شورۂ آفاق تقریر کی تھی۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ جو کیپٹلسٹ کمپنیز ہیں یہ خود ہی وائرس بناتی ہیں، جیسے سوائن فلو، اور اس کے بعد ویکسین بیچ کر جو ہے وہ پیسے کماتی۔ اور پھر 2011 کے اندر قذافی کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو کانسپیریسی تھیوری ہے یہ زیادہ ایک اتھینٹسٹی جو ہے وہ لے گئی ہے اور سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ اس کرنل قذافی نے ایک جنرلائز بات کی تھی، ہنٹا وائرس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور اگلی جو وائرل کانسپیریسی ہے کہ پروفیسر جیانگ شیوکین نے کہا ہے کہ یہ ہنٹا وائرس پھیلے گا۔ پروفیسر جیانگ جو ہیں ایک چائنیز کینیڈین جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، اور ان کو چائنیز ناسٹراڈیمس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ 2024 کے شروع میں پروفیسر جیانگ نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے گا، اور ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ گیا۔ اسی طرح 2024 کے شروع میں ہی کہا تھا کہ ایران اور جو ہے امریکہ کی جنگ ہو گئی، تو وہ جنگ بھی ہو گئی۔ تو اس طرح دونوں پریڈکشن سچی ثابت ہو گئی۔ تو اب ان کے نام سے یہ کانسپیریسی چل رہی ہے کہ انہوں نے ہنٹا وائرس کی پریڈکشن کی ہے۔ تو پروفیسر جیانگ نے ہنٹا وائرس کے متعلق کوئی پریڈکشن نہیں کی۔ پروفیسر جیانگ جو ہیں جیو پولیٹیکل ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور پولیٹیکل جو ہے پریڈکشنز کرتے ہیں۔ اب اگلی کانسپیریسی کی طرف آتے ہیں کہ بل گیٹ نے کہا تھا کہ ہنٹا وائرس پھیلے گا۔ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بل گیٹ نے 2022 کے اندر اپنی کتاب جو ہے وہ پبلش کی، اس کا نام تھا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ نیکسٹ پینڈیمک، کہ اگلی وبائی جو بیماری ہوگی اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو اس کتاب کی پروموشنز کے لیے انہوں نے بہت سارے انٹرویوز دیے۔ تو ایک انٹرویو میں جو 2022 کے اندر دیا تو انہوں نے کہا کہ جو نیکسٹ پینڈیمک ہے وہ کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے جنرل وارننگ دی تھی کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا جائے، اور کوئی انہوں نے ہنٹا وائرس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ ہنٹا وائرس کا مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا بنا کر پیش کر رہا ہے۔
WHO نے کہا ہے کہ ہنٹا وائرس لو رسک ہے، اور ڈاکٹر ٹیڈروس جو ڈائریکٹر جنرل ہیں WHO کے، وہ جگہ جگہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ لو رسک والا معاملہ ہے. لیکن اس کو اتنا لائٹ بھی نہیں لینا، کیونکہ ہنٹا وائرس کی جو اینڈی سٹرین ہے، جو کہ ایمبی ہونڈیس میں جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، اس کی دو بڑی خرابیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی ہیومن سے ہیومن ٹرانسمیشن ہوتی ہے، یعنی انسان سے انسان کو لگ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ 50% تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے خطرہ تو منڈلا رہا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. بس ایک کام کریں، چوہے ماریں اور چل ماریں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اور WHO نے 2 ورڈ کے اندر ساری اسٹریٹجی بیان کی ہے: پریونٹ ایکسپوئر، کہ اپنے ایکسپوئر کو پریونٹ کریں، چوہوں کو ماریں، چوہوں کو بھگائیں، چوہوں سے دور رہیں، یا کسی کو بیماری ہے تو اس سے بھی دور رہیں. پریونٹ ایکسپوئر. Wishing you healthy, long life. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.